الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالاسر۔ قابل احترام احباب گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے، امسال ہمارا جو سالانہ اجتماع ہے اس کی تکمیل ہے۔ بے شمار لوگ یہاں وطن عزیز سے اور بے شمار وہ لوگ جو دنیا کے دوسرے ممالک سے سفر کر کے تشریف لائے، ایک ایسی تربیت جو روحانی تربیت کے پہلوؤں سے مزین ہے، مخلوق خدا مستفیض ہوتی رہی۔ اللہ کریم ہر ایک کی محنت قبول فرمائے، جہاں آنے والے کے ایک ایک قدم کو شرف قبولیت نصیب ہو۔ وہاں انتظامی امور میں جن لوگوں کو ذمہ داری ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ کریم ان کی کاوشیں قبول فرمائیں۔ اور ایک نحیف کوشش جو اس انسانی معاشرے میں بہتری کی ہے، ایک وہ کوشش کہ جہاں سے ملک و قوم کی نسبت ہر وہ خبر جو مزید دل کو دکھی کرتی ہے صبح و شام سننے کو ملتی ہیں، وہاں اللہ رب العالمین ہمیں وہ مثبت کردار ادا فرمائے کہ ہمارے معاشرے میں جو انسانی تنزلی ہے اس کی بجائے انسانی معاشرہ ترقی کرے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ جہاں جس حیثیت میں جس ذمہ داری پر ہیں اپنے ملک و قوم کی خدمت کے لیے ہم اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ اور یہ جو باطنی تربیت ہوتی ہے اس کا ایک الگ پہلو ہے۔ ظاہری طور پر جو تربیت ہوتی ہے وہ وقتی اور جوش سے متعلقہ ہوتی ہے۔ باطنی جو تربیت ہوتی ہے وہ وقتی اور لمحاتی نہیں ہوتی، وہ دیر پا ہوتی ہے اور ایک ایسا تعین کر دیتی ہے کہ وہ اپنا مقصد حیات سمجھتا ہے، جسے باطنی تربیت نصیب ہوتی۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ کے ساتھ یہ جو پہلو ویزکیہم، یہ بھی اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو میں جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس کے ترجمے سے آغاز کرتے ہوئے متعلقہ امور سے متعلق گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، تو کیا جو شخص اللہ کی رضا کے تابع ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں مبتلا ہو، اور اس کی جگہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو جب غزوہ احد پر مختلف گفتگو ہوئی اور جماعتیں، میں نے ایک بیان میں عرض کیا تھا کہ 3 حصوں میں تھے۔ ایک حصہ وہ تھا جو حملہ آور تھے، ایک حصہ وہ تھا جو منافقین کا تھا، اور ایک حصہ وہ تھا جو میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان کارزار میں حاضر تھے۔ اور سکینہ جو نازل ہوا، قرآن کریم نے جو سکینہ نازل ہونے کی کیفیت کا بیان فرمایا ہے، وہ واحد جماعت ہے جسے میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ میدان ایک ہے اور شب و روز کی جو تقسیم ہے وہ ایک انداز سے آ رہی ہے، لیکن جو اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان نازل ہو رہا ہے اس کے لیے وہ بنیاد جو نور ایمان مہیا فرماتا ہے وہ لازم ہے، وگرنہ اسی میدان کے ایک کونے میں کافر و مشرک ہیں
اور وہ کونا جو شہر کی نسبت ہے اس طرف منافق ہیں، اور جس کی نسبت اود پہاڑ کی طرف ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا ہیں، اور اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان جو نازل ہو رہا ہے بالخصوص اور خصوصی حصوں میں وہ ان ہستیوں کو نصیب ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے بیان فرمانے میں شان نزول میں مختلف روایات واقعات بیان کرتی ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور تعلیمات محمد رسول اللہ، کیفیات محمد رسول اللہ، اس سب سے مخلوق نے روز محشر تک مستفید ہونا ہے، اور یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جس امتحان میں یہ واحد راستہ ہے جو در مصطفیٰ کا ہے کہ جس سے ہو کر گزرے گا وہ اپنے اس امتحان کی اس راہ کو پائے گا کہ جس کا اختتام کامیابیوں پر ہے۔ تو یہ قرآن کے اصول رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے وضع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی جو میدان حیات ہے، زندگی بھی تو ایک میدان میں بسر ہو رہی ہے، یہاں بھی تو نیم شام آتی ہے، یہاں بھی تو خوشی اور دکھ محسوس ہوتے ہیں، یہاں بھی تو صحت اور بیماری کے پہلو پیش آتے ہیں، تو میدان لگا ہے، سجا ہے زندگی کا۔ تو یہ جو حیات کا میدان ہے اس میں بھی کون کون سے پہلو ہیں؟ یقیناً ایک پہلو جو اعلیٰ ہے وہ وہی ہے جسے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہونا ہے۔ ایک وہ پہلو ہے کہ اقرار اور انکار کی سمجھ نہیں آتی تو وہ پہلو نفاق کے پہلوؤں میں چلا جائے گا۔ ایک وہ پہلو ہے کہ جہاں ظاہری انکار ہے وہ کفر و شرک میں چلا جائے گا۔ آج بھی جو اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کی جو رحمت ہے، اس کا نزول مشروط ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میدان کاردار میں کتنی ایسی ہستیاں ہیں کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی اہل مکہ تھے جن کے ساتھ عزیز داریاں تھیں، جن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا، جن کے ساتھ لین دین تھا، جن کے ساتھ دوستیاں تھیں، اور یہی جو منافقین ہیں ان کے تعلقات تھے، کاروباری حیات تھی۔ تو یہ سارے معاملات میں وہی ہستیاں، لیکن جب اللہ نے ایمان عطا فرما تو وہ لوگ بھی بالعموم نہ رہے، درجہ صحابیت نصیب ہوئی، اور صحابہ صحبت سے ہے، اور صحبت نصیب ہوئی ہے انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے کہ جس نے اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کریم کے احکامات کے مطابق، اللہ جل شانہ کے نبی اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کی، اور جس کی یہ بدبختی کہ وہ مقابل آیا، مخالف آیا، معترض ہوا، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ نتائج میں ایک ہی جگہ، ہاں امتحان ایک جگہ ہے، لیکن راہ کا جو انتخاب کیا جا رہا ہے وہ لازم ہے کہ کون سا راہ انتخاب کیا گیا۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کی خوشی میں مبتلا ہو، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی۔ محترم احباب گرامی، مالک اور مخلوق کا جو رشتہ ہے اس کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ جب امور دینیہ یا علوم دینیہ اس درجے کی بھی حاصل نہ ہوں جو ذاتی ضرورت ہے تو پھر بندہ ایک خطا کرتا ہے، اور وہ خطا یہ ہوتی ہے کہ تعلق معلق کو بھی وہ بالعموم جو عمومی تعلقات ہیں مخلوق کے ساتھ اسی ترازو پر تول رہا ہوتا ہے۔ اب مخلوق کی محتاج ہے۔ ہمارے نزدیک بادشاہ جو ہے وہ بہت بڑا مقام ہے، وہ جو جسے بادشاہت نصیب ہے اس کی سواری چلانے والے کا وہ بادشاہ جو ہے وہ محتاج ہے۔ وہ جسے ہم بادشاہ سمجھ رہے ہیں اسے کو پکا کر دینے والا نہ ہو، اسے کو کپڑا سی کر دینے والا نہ ہو، اس کی رہائش گاہ کی تعمیر کرنے والا کوئی نہ ہو، تو یہ سارے معاملات میں کیا ہے؟ وہ محتاج نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ رہتے ہوئے لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ ایسی بھی محتاجی اس دائرے دنیا میں دیکھی گئی ہے کہ لوگ چمچ سے خوراک دے رہے ہوتے ہیں اور وہ کہنے کو بادشاہ ہوتے ہیں، تو وہ ایک چمچ سے پانی پلایا جو جا رہا ہے اور محتاجی کسے کہیں گے؟ تو جب بندہ امور دینیہ کی شناسائی اور عملی پہلوؤں پر اس پر نہ ہو تو نہ یہ بات پڑھ سکتا ہے، نہ یہ محسوس اور سمجھ کر سکتا ہے کہ یہی تعلق جسے تعلق کہا جاتا ہے، جب تعلق مع اللہ آتا ہے تو معاملہ اور ہو جاتا ہے۔
مخلوق کوئی بھی ہو، بہت بڑی عدالت میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو، کسی بھی ملک کے تمام سب سے بڑی عدالت میں بیٹھا ہوا کوئی سب سے بڑی نشست پر شخص ہو، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی جہان فانی میں اپنا فانی وقت بسر کر رہا ہے، وہ بھی محتاج۔ ہر ایک کے محتاجی کے اپنے اپنے پہلو ہیں، لیکن جب ہم لوگوں سے تعلق کی بات کرتے ہیں تو باہم ایک لین دین کے پہلو آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ممنون اور مشکور ہوتے ہیں، اور ہمارا تعاون بدلے کے پہلوؤں میں بھی آ رہا ہوتا ہے، بھلے محبت ہی بنیاد ہو، بھلے تجارت مقصد نہ ہو۔ حالانکہ آج کی انحطاط ہمارے تعلقات کو تجارت پر لے گئی ہے کہ کہاں جائیں گے تو کیا حاصل ہوگا، کیا کہیں گے تو کیا ملے گا، میں نے دیا کیا ہے اور مجھے لوٹایا کیا گیا ہے۔ ہمارے تعلقات تو انحطاط کی وجہ سے ان پہلوؤں پر چلے گئے ہیں، لیکن جب آپ اعلیٰ پہلوؤں میں بھی دیکھیں گے تو مخلوق ساری محتاج ہے، اور جہان فانی سارا جو گامزن ہے وہ فنا کی طرف ہے۔ لیکن جب بات تعلق معلق کی آئے گی تو وہاں معاملہ اور ہو جاتا ہے، اس کی ذات بے نیاز، مخلوق محتاج ہے، مالک بے نیاز۔ تو جب اس کی رضا کی بات آئے گی تو یہ اس کا انعام اور کرم ہے کہ مخلوق کی رضا کے پہلو جو وہ اختیار مخلوق کر رہی ہے اس کا فائدہ اسی مخلوق کو ہے۔ نماز سب سے بڑا حکم ہے، اور ہمارے نزدیک نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، اور جو نماز ادا کرتا ہے اس سے یہ نہیں ہے کہ اخری حیات میں کوئی تعمیر ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کہ نعوذ باللہ کوئی یہ جو کارخانہ حیات ہے اس میں ہماری نماز سے کچھ ہے تعمیر ہوگی، اور اگر ہماری نمازیں نہ ہوئیں تو نعوذ باللہ کو اللہ کریم کے کسی امر میں کمی آ جائے، ایسا نہیں۔ ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اس کی حضوری نصیب ہو سکے، اس کی رضا نصیب ہو سکے، ہمیں ظاہری و باطنی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ آپ کہیں کسی جگہ پیش ہونے جاتے ہیں، اپنے لباس تو لباس اس کے ایک ایک بٹن کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ درست ہے اور اپنی جگہ پر ہے، کیوں؟ کیا اگلے کے امر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ پیش کرنے جا رہے ہو؟ اور دنیا کی حیثیتیں ہمیں یہ تہذیب سکھائیں اور دین اسلام میں نہ سمجھ آئے۔ تو جہاں بات عبادات کی آتی ہے، عبادات ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ اللہ کی رضا نصیب۔ امور دینیہ کے جو وہ پہلو ہیں جو خفی حصے ہیں وہ ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہوتے ہوئے اللہ کریم کی رضا کے بعد پھر اس کے قرب کے منازل نصیب۔ تو مخلوق محتاج ہے، کسی کی عبادت کرنا اللہ پر احسان نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، میرے حبیب انہیں فرما دے کہ تمہارا ایمان لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو جو دین جانیں گے، جو دین پر عمل کریں گے تو یہ حقائق کھلتے جائیں گے، وگرنہ تحقیقی پہلوؤں میں تو غیر مسلم قرآن و حدیث پر زیادہ تحقیق کرتے ہیں کہ وہ کون سے اصول ہیں جنہیں مسلمان عمل پیرا ہوں تو دنیا میں بھی ترقی کرتے ہیں۔ تمام مسائل کے باوجود ان کے اندر امن پیدا ہو جاتا ہے، انہیں اتحاد نصیب ہو جاتا ہے، یک رخ ہو جاتے ہیں۔ تو تحقیق تو ہم سے زائد وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو دین کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن ان کا دیکھنا ان اصولوں اور ضابطوں پر ہوتا ہے جہاں ایمان نہیں ہے تو انہیں الفاظ نظر آتے ہیں، امور دنیا کی جمع اور تفریق نظر آتی ہے، اسی لیے کہ امور دنیا کو جب اختیار کرتے ہیں تو دنیاوی ترقی بھی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ لیکن بندے مومن کو ایک جامع ضابطہ حیات اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، جس میں نہ صرف اس دار دنیا کی زندگی کی خوبصورتیاں پنہاں ہیں بلکہ اخروی کامیابی جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کی کامیابیوں کے اصول بھی نصیب ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے حکم کے خلاف جا رہا ہے، جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آ رہا ہے، اور جو مان رہا ہے، جو اتباع میں ہے، جس نے اپنا آپ پیش کر رکھا ہے، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کے نتائج ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ اور جو مخالفت کر رہا ہے، آج نفاق کر رہا ہے، مقابل کھڑا ہے، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اس کی پھر جگہ جو ہے وہ دوزخ، اور دوزخ اللہ معاف فرمائے۔ قرآن و حدیث میں دوزخ سے متعلق جو کچھ فرمان ہے اسے اگر دھیان سے پڑھیں نا اور سمجھیں تو بندے کا شریر کام جاتا ہے۔
یہ جو لوگوں کے ساتھ غلطی کرتے ہیں، ایمانداری سے پیش نہیں آتے، بے ایمانیاں کرتے ہیں، کہنا کچھ ہوتا ہے کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، خائن جسے کہا جائے، تو خائن کی بھی بے شمار پہلو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوزخ میں پتھر گرایا جائے تو 70 سال تک وہ گرتا رہے لیکن تہ نہ آئے، اور جو خائن ہوگا، جو خیانت کی ہوگی، وہ دوزخ میں پھینکی جائے گی اور حکم ہوگا کہ نکال کر لاؤ۔ تو آج اگر اپنی امانت کی ادائیگی نہیں ہوگی تو پھر قیامت کے دن یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تو یہاں جو حصہ فرمایا جا رہا ہے وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ، اور اس کی جگہ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور فرمایا وہ بہت برا ٹھکانہ۔ تو اس لیے حاضرین محفل، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں ہم اپنا تجزیہ کرتے آئیں، جہاں ہم اپنا تجزیہ خود کر سکیں۔ لیکن جب ہمارا تجزیہ نظام قدرت ان اصولوں پر کرے گی کہ جہاں ہمارا کردار اس کا تعطل آ جائے گا، اس کی تکمیل ہو جائے گی، تو پھر معاملہ اور ہوگا، پھر پلٹنے کی گنجائش نہیں ہے، پھر معافی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، دوبارہ عمل کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ آیا کریمہ کا اطلاق آج ہماری ضرورت ہے۔ اور فرمایا ہم درجات عند اللہ، ان لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف درجات۔ اب درجات میں قرآن کریم نے دونوں پہلو بیان فرمائے، ان لوگوں کے درجات بھی بیان فرمائے جو صاحب ایمان ہیں، جن پر اللہ کریم کا احسان ہوگا۔ کس پر کتنا اللہ کا احسان ہے، کس نے اپنے اللہ کے لیے کتنی جو حکم ہے تعمیل کا اس میں زندگی بسر کی، کس نے فرائض پورے کیے، کس نے سنت اور پھر نوافل تک چلتا گیا، کس نے اپنا طرز حیات ایسے بسر کرنے کی کوشش کی کہ اس نے امور عادیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار کرتا چلا گیا۔ تو انحصار ہے کہ کون کس راہ کا اور کس درجے کا مسافر ہے، تو اس کا اختتام ویسے ہوگا۔ اسی طرح جنہوں نے کفر و شرک کیا، کس نے کس درجے کی شدت اختیار کی، تو ان کے درجے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے درجوں میں جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ سے سمجھ آتی ہے کہ تمام جمع کر کے پھر درجوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور وہ آیہ کریمہ اس وقت کفار سے متعلق بیان کی گئی تو سمجھ آتی ہے کہ اس تمام مخلوق جہاں ایک جگہ جمع ہوگی، اس میں زمانوں کی قید نہیں ہے کہ اگلے کون ہیں اور پچھلے کون ہیں، تمام ایک جگہ جمع ہوں گے تو اپنے اپنے کردار کے مطابق پھر گروہ در گروہ ہو جائیں گے، اور جس کا جو انجام ہوگا اپنے اس انجام کو پھر اسے بھیج دیا جائے گا، وہ چل پڑے گا۔ تو فرمایا جا رہا ہے واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ منکر نکیر کا بھی بیان ہے، شہادت کا بھی بیان ہے، وجود کے جو اعضاء و جوارح ہیں قرآن کریم ان کی شہادت کا بیان فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، تم کیسے کلام کر سکتے ہو، تو اس کے وجود، اس کی کھال اس کو جواب دے رہے ہوں گے کہ جس نے تمہیں قوت دی تھی آج اسی نے ہمیں بھی قوت گواہی دی ہے، تو جو کچھ تم ہم سے کام لیتے رہو ہم اس کی شہادت اپنے اللہ کے حضور دے رہے ہیں۔ تو جہاں ہر شے شاہد ہے، رب کائنات فرما رہے ہیں وبئس المصیر، کہ وہ برے ٹھکانے والوں کا انجام ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ فرما رہا ہے واللہ بصیر بما یعملون، ہر شے کا وہ شاہد خود ہے۔ اور عزیزان من، اللہ اعمال دیکھ رہا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ آپ میرے دل سے واقف ہے نہ میں آپ کے قلوب سے واقف۔ بندے مومن کا ایمان کہ میں اللہ کے روبرو ہوں تو نہاں خانے دل تک اٹھنے والی، پیدا ہونے والی نیت تک صاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو کلام کر رہا ہے، یہ جو بیان کر رہا ہے، یہ جو سماعت کو بیٹھا ہے، کس نیت سے بیٹھا، تو اعمال کا انحصار انہی نیتوں پر آئے گا۔ اللہ جل شانہ رب العالمین پالنہار ہے ہر ایک کا، ہر لہجہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، ہر ایک کا ہونا ہی ایمان ہے، ہر ایک کی استعداد اس کا احسان ہے، ہر ایک کی ضروریات کی تکمیل کے جو اسباب ہیں اس کے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور بندے مومن کو مخاطب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین،
کہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہر شے اللہ کی، ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا۔ حسات جسے ہم سمجھتے کوئی نہیں نا، ہم ضروریات دیکھتے ہیں، حسات جس سے آپ ضرورت کا احساس کرتے ہیں، جس کے پاس حسات انسانی نہیں ہوتی اور مختلف اقسام اور ذہن تک بات جاتی ہے، جس کی حسات ذہن کی کمزور ہو جائیں اسے پاگل کہتے ہیں، پاگل خانوں میں بھیج دیتے ہیں۔ جس کی ظاہری حسات کامل نہ ہوں، جسے آپ باڈی سینسز کہتے ہیں، اسے میٹھے اور کھٹے کی تمیز جاتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر پہلو سے نوازا ہے اور تمام مخلوق ہر لمحے محتاج ہے اس تمام عطا کے بعد وہ بندے مومن کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ یہ احسان کیا فرما، اتنا احسان عظیم کہ جسے اللہ کریم نے اعلان فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ اس انعام کو سمجھو جو تمام انعامات سے بڑھ کر تم پر میں نے کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے انہی میں ایک پیغمبر مبعوث فرمائے، یعنی میں نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث فرمایا ہے، اے صاحب ایمان، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہے، عالمین میں ہر ذرہ خلق کا داخل ہے، وجود نہیں، ہر وجود کا ذرہ جو ہے وہ خلق میں داخل ہے، اور اللہ کی ذات واحد ہے جو خالق ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کے لیے باعث رحمت اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لیکن اس میں وہ شناسائی کہ جو دارالعمل میں جس مقصد کو پیدا فرمایا اس کی آنکھ پیدائش سے نہیں کھلتی، حقیقی آنکھ جسے آپ کہیں گے کہ نور ایمان سے کھلتی ہے، وہ تبھی کھلتی ہے کہ جب اسے پہچانو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معزز خواتین و حضرات، انسان جو ہے اس کا مزاج ایسا ہے کہ یہ باہم مل جل کر رہتا ہے۔ باہم مل جل کر رہنے میں جو بہت بڑا سبب ہے وہ اس کے اندر کی محبت ہے، جذبات۔ اگر یہ محبت نہ کرتا ہوتا تو یہ جانثار نہ ہوتا، یہ شفیق نہ ہوتا، یہ مؤدب نہ ہوتا، نہ رشتوں کے لحاظ رہتے۔ تو وہ جو محبت کا جذبہ ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے رخ ہیں، اسے نور ایمان نصیب ہو اشعار میں وہ اپنی جان دینے کو بھی فخر سمجھتا ہے، اور اگر وہاں جہالت آ جائے تو وہ لوگوں کو جان لینا، جو لوگوں کی جان لینا ہے اس پر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے ظلم کیے ہیں۔ اب کتنا بڑا فرق ہے۔ اور اگر یہ محبت نہ ہوتی تو رشتوں کے تقدس نہ ہوتے، احترام نہ ہوتے، ایک پتھروں سا نظام ہوتا۔ آج کی جدت جو ہے جو اب ہمیں اصولوں اور بنیادوں سے ہٹا رہی ہے، ایسے ہی لگتا ہے کہ چلتا پھرتا کوئی بت ہے، اس کے اندر کوئی احساس نہیں، اس کے اندر کوئی کیفیت اور حال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کیفیت کو جلا نصیب ہوتی ہے نور ایمان سے۔ یہ جو قلوب ہیں جنہیں سائنس پمپنگ مشین کہتی ہے، لیکن یہی جدت اسے سیٹل ہارٹ کہتی ہے، جسے قرآن کریم قلب کہتا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو احساسات کا گھر ہے، جہاں احساس ہوتے ہیں، جہاں کیفیات ہوتی ہیں۔ اگر وجود انسانی میں ہم مثال لیتے ہیں گھروں کی، رہائش کی، جہاں ہم رہتے ہیں، اگر آپ کیفیت کے رہائش دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ قلب انسانی، تمام طرح کی جو کیفیات ہیں اس کا گھر قلب انسانی ہے انسان کی زندگی میں۔ اس میں محبت کو دیکھ لیں، اس میں نفرت کو دیکھ لیں، اس میں دوستی کی جو کیفیت ہے اس کے بسنے کو دیکھ لیں، بھلے اس کڑواہٹ کو دیکھ لیں جو کسی کی مخالفت میں ہے، کسی کی نفرت میں ہے۔ اس لیے کہ یہ کیفیات کا گھر ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جسے اللہ جل شانہ نے اتنا نازک بنایا ہے کہ اس کے نہاں خانے میں وہ ربط ہے کہ جو وجود کا روح کے ساتھ جوڑ کرتا ہے۔ تو یہاں کیفیات کا گھر ہے۔ اور جب بات محبت کی آتی ہے تو محترم خواتین و حضرات، تین حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ ہے محب ہے،
پھر بیچ میں کیا آتی ہے؟ محبت آتی ہے. پھر اگلے کنارے پر کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے. اگر اسے آپ دنیا کی نظر کر دیں گے تو معاملات اور ہو جائیں گے، اور اگر ان حقائق کو اپنے اللہ کی طرف کر دیں گے تو معاملہ اور ہو جائے گا. اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کریم نے کیا احسان فرمایا، بس کچھ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت و شفقت کا جو حصہ ہے، بالخصوص آپ ہیں رحمت للعالمین، اور اللہ نے اور احسان فرمایا کہ محبت اور شفقت کرنے والے ہیں، شفیق. جب آپ دنیا کی محبتوں کو دیکھتے ہیں تو امام رازی نے محبت کے معنوں میں کہا ہے کہ وہ جو محب ہے اس کو جو محبت ہوتی ہے وہ محبوب کا محتاج کر دیتی ہے، اور اگر حقیقی محبت ہو تو محبوب کا شفیق ہونا محبت میں بڑھوتری کا سبب نہیں ہوتا کہ محبوب نے شفقت کی تو محبت بڑھ گئی، نہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ محبوب کی سختی جیسے محبت میں اس کی عطا بڑھا نہیں سکتی اس جذبے کو، اسی طرح اس کی سختی جو ہے وہ محب کی محبت کو گھٹا نہیں سکتی. اگر مشروط محبت ہوگی تو وہ سودا ہوگا، کاروبار ہوگا، وہ محبت نہیں ہوگی. تو دنیا کی محبتوں کی تقسیم میں جب یہ بات سمجھ آئے کہ محبوب روٹھے تو بھی محبوب ہے، محبوب مان جائے تو بھی محبوب ہے، تو پھر حقیقی محبت جو نصیب ہوگی وہ پھر کیسی ہوگی. پھر سمجھ آتی ہے کہ فنا و بقا کے جو منازل ہیں وہ کیا ہیں. پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ حصے جو فنا فی الرسول کے ہیں وہ نصیب ہو تو حیات کیسی ہوگی. پھر سمجھ آتی ہے کہ فنا فی اللہ ہونا نصیب ہو جائے تو مرضیات ذات باری تعالیٰ میں بندہ کیسے فنا ہوتا. محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا. آپ جب اس حقیقت کے پہلوؤں میں دیکھیں گے تو میں نے پہلے عرض کی مخلوق اور خالق کا جو تعلق ہے اس کا اطلاق ایسا نہ کرو جیسے مخلوق کا مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا اطلاق نہ کرو کہ جو مخلوق کا مخلوق کے مابین ہوتا ہے. اس حقیقت کو سمجھنا ہے تو بندگی کے معنوں میں آؤ گے تو سمجھ آئے گی، اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی. دنیا کی زندگی میں بے شمار ارتعاش آتے ہیں، معاملات آتی ہیں، ہمیشہ اپنے مقصد کو دیکھا کرو. یہ جو دنیا کی آوازیں ہوتی ہیں آپ کے خیال کو منتشر کرتی ہیں، اور صوفی کی بنیاد یہی باندھی جاتی ہے کہ اس کی توجہ مرکوز ہو. اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے. مائیت باری تعالیٰ کی شہادت قرآن دے رہا ہے. نور ایمان سے صوفی کیوں محسوس کرتا ہے؟ وہ متوجہ اللہ ہو جاتا ہے. تو متوجہ رہا کرو. آپ کے گرد و پیش دنیا میں بے شمار عوامل پیش آئیں، تو جو نقطہ میں عرض کر رہا ہوں اسے سمجھو. بڑا باریک نقطہ ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں کام آئے. مخلوق کا مخلوق سے جو تعلق ہے اسے نہ ناپا کرو خالق کی طرف سے. ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دے. ہم نے کوئی عمل صالح کیا، ہم کیا خیال کہ اللہ بڑا راضی ہو، اور جو کچھ اس نے تمہیں عطا کر لیا اس کا شکر ادا کر لیا. تو پہلے مقروض ہے، تو اس اب اپنے عمل کے افزانے میں محبت کا طالب نہیں. اس کی محبت و شفقت عطا اس کے کرم سے ہے، تیرے اعمال کی مرہون منت نہیں. اور اگر کہیں غلطی سرزد ہو، دانستن غیر دانستن بتقاضائے بشریت سرزد ہو جائے، اور وہ سارے جہان کی غلطیاں زمین و آسمان کی وسعتوں کو پر کر دیں، کیا اس کی رحمت سے بڑھ جائیں گی؟ جیسے اس کی ذات لامحدود ویسے اس کی صفات لامحدود. تو جب اس محبت کے جذبے کو دیکھو گے کہ جس پر انسانی معاشرے کا انحصار ہے کہ محبت حقیقی ہو تو وہ معاشرہ کیسا خوبصورت باغ باغیچہ ہوتا ہے، اور اگر وہ محبت حقیقی نہ رہے
تو کیسے انسانی معاشرہ درندگی کی صفتوں میں چلا جاتا ہے۔ تو جب اسے سمجھنا چاہو گے تو بات یہ ہے اصولوں اور ضابطوں کو سمجھنا ہو۔ ہم محبت کرتے ہیں لوگوں سے، اور محبت کی پہلوؤں کو دیکھنا، کسی کو کسی کے چہرے سے محبت ہوگی، آواز سے محبت ہوگی، انداز سے محبت ہوگی، پہننے اوڑھنے سے محبت ہوگی، گفتار سے محبت ہوگی، کتنے ہی پہلو ہیں کسی کو چاہنے کے۔ وہ جب ان پہلوؤں پر فدا ہوتا ہے تو اس طرح فدا ہوتا ہے کہ محبوب راضی ہو تو بھی محبوب ہے، محبوب ناراض ہو بھی تو بھی محبوب ہے، وہ مطیع ہو جاتا ہے۔ لیکن جسے وہ چاہ رہا ہے وہ بھی فانی جہان میں ایک اپنا حصہ فرصت کا پورا کر رہا ہے۔ اس فرمان کا حکم اس پر بھی اطلاق ہوگا، کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، یہ فرمان اطلاق ہوں گے اس پر بھی۔ اور جب مالک کی طرف محبت کی بات آئے گی تو پھر قرآن کیا سکھاتا ہے؟ یہ جو بندے مومن کو عطا فرمایا جا رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اس میں یہ راز مضمر ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے کہ جسے عشق الہی درکار ہو اسے کیا چاہیے؟ وہ فرماتا ہے فاتبعونی، اے میرے حبیب انہیں بتا دیں کہ آپ کا اتباع کریں۔ فاتبعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب کر لے گا۔ مالک اور مخلوق کی محبت میں یہ نہیں ہے کہ اختیار مخلوق کا ہے، مخلوق کا امتحان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انابت کرے، یہدی الیہ من ینیب، انابت کرے، چاہے اپنا فیصلہ اس کا رخ اختیار کرے، پھر اگلا کام جو عطا کا ہے وہ مالک کا ہے۔ اور وہ کیا فرماتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں ارتداد ہے، وَمَن يَرْتَدَّ، جو ارتداد کرتے ہیں ان کی جگہ وہ دوسری مخلوق پیدا کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور کیا ہوگا؟ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، يُحِبُّهُمْ کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مخلوق مالک کو محبت کر رہی ہے، يُحِبُّهُمْ ایسی مخلوق پیدا کر دے گا جنہیں اللہ محبوب رکھے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور ان کا محبوب پروردگار عالم ہو جائے۔ اب اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس کے جذبات کیسے ہوں گے، اس کا اظہار کیسا ہوگا، اس کا ادب کیسا ہوگا، اس کی شفقت کیسی ہوگی، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، ہر حصے میں مطمع نظر رضائے باری تعالیٰ ہوگی۔ اور رضائے باری تعالیٰ اور اس حقیقی محبت کو کیسے پہنچو گے؟ وہ فرماتا ہے فاتبعونی، اے میرے محبوب انہیں بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ اب سمجھ آتی ہے کہ تمام خلائق میں آپ کی بعثت جو ہے باعث رحمت، ہر شے کا ہونا اللہ کی رحمت ہے، تھا کوئی نہیں، عدم ہے، نان ایگزسٹنس کو ایگزسٹنس عطا فرمانا، عدم سے وجود عطا فرمانا، کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ جسے اللہ نے وجود عطا فرمایا وہ اس کا مخالف کھڑا ہے، نہ صرف انکار اور شرک کرتا ہے، مقابل خدائی کے دعوے کرتا ہے، تو اس کا ہونا کہ اللہ کی رحمت سے نہیں ہے۔ اور تمام مخلوق پر باعث رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اس تمام فرمان کے بعد پھر فرمایا جا رہا ہے اے بندے مومن، جو تجھ پر میرے احسانات ہیں ان میں تمام احسانات سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا، تو سمجھ آتی ہے میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، امام الانبیاء، تکمیل نبوت، خاتم النبیین، مجسم رحمت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنا بڑا اس کا احسان۔ انبیاء اور رسول صاحب کا اور ان ہستیوں کی امتیں اللہ کی رحمت سے مستفید نہیں ہوئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیا سابقہ امتوں کی ذمہ نہ تھا، فرض نہ تھا؟ بلکہ اللہ جل شانہ نے تورات و انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ذکر ہے،
آپ کے خدام کے اوصاف بھی بیان فرمایا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے غلام جو ہیں، ان کی صفات بھی سابقہ کتب میں بیان فرمائی گئی، اور جس پر جو کتاب نازل ہو اس پر ایمان لانا اس امت کے ذمے ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ ان کے ایمان لانے میں وہ اوصاف بھی شامل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے درج ہیں۔ کتنا بڑا احسان۔ پھر وہ تمام مستفید ہوئے آپ کی ذات اقدس سے اور اللہ کی نعمت سے مستفید ہوتے گئے، اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وسیلہ آپ سے مستفید ہوئے، وہ وسیلوں سے مستفید ہوئے، تم بلا وسیلہ ہو۔ تو پھر سمجھ آتی ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا بندے مومن پر بہت بڑا احسان عطا فرمانا۔ جب آپ رب کی تفسیر دیکھیں گے نا تو رب وہ ذات جو ہر ایک کو ہر لحظے اس کی ہر ضرورت پوری فرمائے، یہ شان ہوتی ہے رب کی۔ تو جس نے امتحان کو پیدا فرمایا، وہ تمام اسباب جو اس امتحان کے اس کا عطا فرمانا، یہ بھی تو شان ربوبیت۔ ہر شے عطا فرمائی، لیکن اس عطا کے ساتھ فرمایا یہ میرا احسان ہے صاحب ایمان۔ ہر ایک کے لیے باعث رحمت ہیں، لیکن اس عطا کو سمجھ ہی وہ سکتا ہے جس کے قلب میں ایمان ہو۔ تو فرمایا جب تجھے سمجھ آئے گی کہ تم پر میرے احسانات میں سب سے بڑا احسان کیا ہے، وہ ہے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نصیب ہوا تجھے؟ فرمایا تم ہی میں سے۔ اب یہ بڑا نازک موضوع ہے۔ ہمارے ہاں جھگڑے آتے ہیں، نور و بشر کے جھگڑے آتے ہیں، اور اس میں ہم بجائے اس کے کہ ہم بات سمجھیں، اس نزاکت کو سمجھیں، اللہ کی اس عطا کا شکر ادا کریں، ہم باہم تکرار میں پڑ جاتے ہیں۔ اس جگہ اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں اگر یہ تحقیق دیکھنی ہو، حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم آوان کی اکرم و تفاسیر میں دیکھ لیں، بہت خوبصورت پہلوؤں میں انہوں نے عرض کیا کہ جب بات نور کی آتی ہے تو وہ نور سراجم منیرہ کے معنوں میں آئے گا۔ انکار بشریت نہیں کر سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، بشریت کا انکار ہوگا، رسالت کا انکار ہوگا۔ بات نور کی آئے گی تو قرآن جو فرما رہا ہے سراجم منیرہ، نصف النہار کا چمکتا سورج، جب سورج نصف النہار پر چمکتا ہے تو ہر شے کو اس کی روشنی جو ہے وہ روشن کرتی چلی جاتی ہے۔ ہر ایک کے پاس جو نور ہے وہ قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو رہا ہے۔ یہ بات صوفی کو کیا بتانے کی ہے؟ کیا صوفی جو باطنی علوم میں محنت کر رہا ہے، جس کا شعبہ ہی قلب ہے اور جس کی راہ ہی قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کیا یہ نقطہ بتانے کی ضرورت ہے؟ تو یہ نور لوگے تو ان پہلوؤں میں لوگے، بشریت لوگے، افضل الخلق، بشریت کی معراج آئے گی۔ ہم بول جاتے ہیں کہ میں بندہ ہوں، اور قرآن نے اعمال کی تقسیم میں قل ہم بالعدل بھی فرمایا ہے کہ جب اعمال کو دیکھو گے اور درست نہ ہو تو جانور اور اس سے بدتر ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو جب اس تفسیر کو یہاں دیکھنا ہے تو معاملہ بڑا نازک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بات بین آتی ہے، اس نزاکت کو سمجھو، جھگڑو نہیں، ایک دوسرے کے معاون ہو۔ نور ایمان سے اللہ کریم نے تمہیں رشتے دیے ہیں، تقسیم سے تقسیم اور باہم تکرار میں نہ جاؤ، یہ اتنی بڑی اللہ کی عطا ہے۔ تو پھر فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتے۔ اب میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے محبت کے بارے میں بتایا تھا۔ اب بندے کی محبت کی ابتدا کہاں ہو رہی ہے جسے حقیقی محبت کہیں گے، جو کاروبار نہیں کہلائے گی، جو محبت کہلائے گی۔ خطہ عرب میں اتنی سختی تھی کہ لوگ قبائل کی تقسیم میں ایسے جھگڑوں اور قتل و غارت میں الجھ جاتے تھے، اور جب وجہ تلاش کی جائے تو شاید جانور کا پانی پہلا پینا جو ہے کہ کسی ایک قبیلے کے جانور پانی پینے گئے اور دوسرے کے قبیلے کے جانور جو ہیں وہ پہلے پانی پر اس نے بیچ دیے، ان باتوں تک پر تکرار ہوتا تھا، اشعار پر اور مصروں پر تکرار ہوتا تھا، اور گردنیں اٹھتی تھیں، اور نسلاً بعد نسل
یہ قتل و غارت جاری رہتی، اور 7 بڑی سلطنتیں تھیں، روم اور فارس کی بہت بڑی سلطنتیں تھیں، لکھو کھا فوج کے حامل تھے، بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، بڑی بڑی سلطنتیں اور قوت کے حامل حکومتیں تھیں۔ کسی نے خطے عرب میں جا کر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیوں؟ معاشی حالت یہ تھی، تمدن قتل و غارت تھا۔ لیکن جب انہیں جلا نصیب ہوئی ان کے قلوب کو میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ لوگ جو جانور کے پانی پلانے پر قتل کرتے تھے، خشک حلق سے جان آفریں کے سپرد کر گئے، کہا پانی کا گھوٹ میرے بھائی کو دے دو۔ محبت کی حقیقت پائی، وہ اوصاف نصیب ہوئے جو رہتی دنیا تک نشان منزل ہیں۔ آج بھی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس نے چلنا ہے، نشان منزل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جو لسان نبوت ہیں، جن کی تربیت فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی تصحیح فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر آزمائشیں بھی آئیں، جن کے اعمال پر رب کائنات نے عطا فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ مخلوق کا حساب قیامت کے دن آ رہا ہوگا، اعمال صالح کے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ صالح اعمال صالح بھی گردانے جائیں گے، اس کے اندر ہماری کمزوریاں آئیں گی۔ اور بتقاضائے بشریت، اس سے پچھلے آیات میں دیکھو، غزوہ احد میں جو بتقاضائے بشریت ایک اجتہادی غلطی ہوئی کہ درہ نہیں چھوڑنا تھا، اکثریت نے درہ چھوڑا، اللہ نے آزمائش بھی دی، لیکن اسی میدان کارزار میں فرمایا ان پر سکینہ نازل فرمایا، اسی میدان کارزار میں ان کے عمل پر فرمایا میں معاف فرماتا ہوں۔ قیامت نہیں ہے، لیکن میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہے کہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا زیر و بم جو ہے اس میں رہتی دنیا تک کے لیے اسباق ہیں، اور جو بھی اس راستے کا مسافر ہوگا اس کے لیے نشان منزل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہو۔ تو جب بات آتی ہے یتلو علیہم آیاتہ، سارا قرآن اس میں داخل ہے، سارا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں داخل ہے، اور بنیاد جو شرائط ایمان ہے وہ داخل ہے۔ اللہ کا کلام انہیں عطا فرماتے ہیں، انہیں سناتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، یہ مانتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں، انہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا حبیب مقام فرائض نبوت میں پہلا فریضہ بیان فرمایا جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ جتنی حقوق و فرائض کی تقسیم ہے، ماں باپ کا ماں باپ ہونا سکھاتے ہیں، اولاد کا اولاد ہونا اور ان کا مقام سکھاتے ہیں، وہاں جو معاشرہ ہے انسانی اس کے تقاضے حقوق و فرائض کی جو تقسیم ہے ایک ایک پہلو سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ میں جہاں بنیاد ہے ایمان کی، وہاں سے لے کر معاملات تک ہر پہلو داخل ہوتا ہے۔ اب یہ سارے حصے نصیب ہوتے ہیں، وہ یزکی، یہ جو اگلا حصہ وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اعلان اور بات ہے اور صدق دل کا اقرار اور بات ہے۔ ہم ساری قوم ایک اعلان کر رہے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ کیا ہمارے قلوب اکٹھے ہیں؟ اگر اکٹھے ہوتے تو یہ حالات ہوتے جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو جو اعلان ہوتا ہے وہ اعلان اگر صدق دل سے نہ ہو تو اعمال بتاتے ہیں کہ یہ کہاں یہاں کمزوریاں۔ تو جب آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو علماء کیا کہتے ہیں؟ اقرارم باللسان ہی و تصدیقم بالقلب۔ تو قلب تصدیق کرے تو کیا میں جھوٹ بول سکوں گا؟ آپ مجھے دھوکہ دے سکیں گے؟ کسی کا کوئی حق کھا سکیں گے؟ جہاں والدین کے حالات آج دیکھتے ہیں، کہتے ہیں انہیں ان گھروں میں جدت ہے۔ دیکھو جدت کیا جدت ہے، ہم بھی اولڈ ہوم لے آئے ہیں۔ اس جدت سے ہم نے کیا حاصل کیا کہ ماں باپ کو جمع کراؤ، بھرتی کراؤ، بھائی ان کا خیال رکھنا، ان کو دوائی دینا، ان کا کھانا کھلانا۔ اور اللہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ سر جھکائے رکھو، اف تک نہ کہو۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ سوچو تو صحیح، میرے اور آپ کے گھروں کا گھر ہونا ہمیں قرآن سکھاتا ہے، وگرنہ تو ماں باپ جنہیں بندہ اپنے ہاتھوں پر جن کے قدم لے، انہیں کہتے ہیں انہیں ان جگہوں پر داخل کراؤ
کہ کوئی فیس لینی ہے تو ٹھیک، نہیں تو کار سرکار ہے اسی کے حوالے کر دو۔ تو جب اس نہاں خانے کی بات آتی ہے، حدیث جبریل ہے، انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ درجہ احسان کیا ہے؟ اپنے اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو اپنے اللہ کو دیکھ کر رہا ہے۔ تصدیقم بالقلب کے مدارج ہیں، ولایت ابتدائے ایمان سے نصیب ہے۔ جو بھی صاحب ایمان ہے وہ ولی اللہ، یہ مولانا یا پیر صاحب کے الفاظ نہیں، یہ قرآن فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، ہر صاحب ایمان اللہ کا دوست ہے اور ولی اللہ ہے۔ اس کے کیا مطارج ہیں، اس کی کیا تڑپ ہے، یہ کیا چاہتا ہے اور مالک نے کیا عطا فرمایا۔ یقیناً ہماری تڑپ، ہمارے اعمال اپنے حساب سے ہوں گے، یقیناً جب عطا کی بات آتی ہے وہ اپنی ذات کی نسبت عطا فرماتا ہے، وہ اور بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ یہ تعلق معلّہ نصیب ہے۔ جب یہاں وَيُزَكِّيهِمْ کی بات ہے کہ ان کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت تو نصیب تب ہوتی ہے جب دل پاک ہوں۔ میں نے دیکھا، بہت سارے معاشروں کو دیکھا جو آج دنیا کی تقدیروں کے فیصلے ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ وہ ہمیں کیا نظر آتے ہیں اور ہوتے کیا ہیں، جب وہ ہوش میں نہیں ہوتے تو پھر ان کی حقیقت سامنے ہوتی ہے۔ ان کا کلام کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، ان کے تعاون کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں۔ پھر سب کچھ ہو اور سکھ نہ ہو، خوف ہو۔ اور اگر آج مسلمان معاشرے میں یہ انحطاط آ گئی ہو، کہتے ہیں انزائٹی ہو گئی ہے۔ انزائٹی کیا ہے، کوئی پتہ نہیں، دل بیٹھ رہا ہے، بڑا دکھی ہوں، دکھ کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ یہ بے ایمانی کے اثرات ہوتے ہیں، بے عملی کے اثرات ہوتے ہیں۔ آگ جلاؤ گے اور کہو سیک نہ آئے، آگ جلاؤ اور چنگاریاں اٹھیں اور کہو میرے کپڑے نہ جلیں۔ جیسے اعمال کرتے جاؤ گے، قبر ایک ایسا مقام ہے جو انتظار گاہ ہے۔ اگر جنت کے باغوں میں سے باغ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر فرمان دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے، اور اس کے انحصار کس پر ہے؟ ایمان لانے پر اور اعمال پر۔ کہ ایمان لاتا ہے تو پھر معاملہ کیا ہے، ایمان نہیں لاتا تو معاملہ کیا ہے، اعمال اختیار کرتا ہے تو کیا معاملہ ہے، اور اگر اعمال غیر صالح ہیں تو کیا۔ اب صالح اور غیر صالح کیا ہے؟ جو کچھ فرمایا آپ کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جو قرآن فرما رہا ہے، جو آپ نے فرمایا، اس کے مطابق ہر عمل صالح، اور اس کی مطابقت نہ رہے کوئی عمل صالح نہیں ہے، ہر عمل غیر صالح۔ تو جب آپ نہاں خانے دل سے مانتے ہو تو کیا کہا میں نے، محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جائے۔ کبھی ہماری زبان لڑکھڑائی ہے جھوٹ بولتے ہوئے، کبھی ہمارے قدم ڈگمگائے ہیں غلط راہ کو اختیار کرتے۔ وَيُزَكِّيهِمْ سے مراد یہ ہے کہ دل میں اتنی تڑپ پیدا ہو جائے، جان آفرین کے سپرد ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم جو ہے اس کے خلاف نہ جائے۔ اور وہ ایسا محبوب رکھتا ہے جسے دنیا کہتی مر گیا، وہ کہتا ہے خبردار، میرے راہ کے شہید کو موت چھو نہیں سکتی، اس کو میں ایسی حیات عطا فرماؤں گی جسے تو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جو حیات کے دعوے والے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اسے کیسی حیات ہے، اور فرماتے ہیں میں اسے اپنے پاس سے رزق دیتا ہوں۔ اور یہ ساری عطا جب بات عمل میں آتی ہے تو آپ دیکھنا معاشرہ حقوق و فرائض میں تقسیم۔ ہم سارے واعظ نصیحت کرتے ہیں اپنی اپنی حیثیت میں، لیکن عمل کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں ہم کوئی نہیں ہوتے۔ قوانین جتنے مرضی بناتے رہو، ان قوانین کا اطلاق نہ ہوگا حاصل نہ ہوگا، ان قوانین کے اطلاق میں مساوات نہ ہوگی حاصل نہ ہوگا۔ آپ سارا قرآن کریم دیکھ لو، ایک جامع مربوط طرز حیات عطا فرماتا ہے۔ جہاں ضرورت ہے ایمان کی اسے ایمان نصیب ہوتا ہے، جہاں ضرورت تزکیہ کی اسے تزکیہ نصیب ہوتا ہے، جہاں امور دنیا دینیا سے دنیا تک کے حصوں میں رہنمائی فرماتا ہے،
ہمیں تو کوئی شے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تو کوئی ایک نقطہ پریشانی کا نہیں ہے، ہمیں معاملہ بعد میں پیش آنا ہے، ہمارا حل قرآن پہلے بیان فرما چکا ہے۔ کیسے اختیار کرنا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مبارک زندگی بسر فرمائی، کوئی بشر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زندگی کو بسر نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے انبیاء اور رسول ویسے زندگی بسر کرتے ہیں جیسے امت اس زندگی کو بسر کر سکے اور امت کا ہر فرد بسر کر سکے۔ تو جب حکمت کی بات آتی ہے تو اس حکمت میں راز مضمر ہے معاشروں کا، ممالک کا، امت مسلمہ کی جو آج کے حالات ہیں، اس کا علاج، اس کا راز مضمر ہے اس قرآن میں، آپ کے فرمان میں۔ امت کیسے ہوئے؟ اس اقرار سے ہوئے۔ امت کی معراج پھر تعمیل سے ہوگی، تقریب سے تو نہیں ہوگی۔ تو یہ وطن عزیز پاکستان اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں مدینہ منورہ کے بعد دوسری سلطنت ہے جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئی۔ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں۔ یہ جنہیں ہم لفظ صرف مہاجر لکھتے ہیں نا، کبھی وہ تحریر اور وہ تحقیق پڑھنا کہ کس کرب سے یہ لوگ گزرے۔ 80,000 سے زائد ہماری بچیاں لوٹی گئیں، لاکھوں لوگ شہید کیے گئے، ماؤں کے پیٹ چاک کیے گئے۔ کس لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی کا کیا بگاڑ رہے تھے؟ جس دن یہ حساب ہوگا، بڑے بڑے نام ہوں گے، بڑے بڑے کردار ہوں گے، اور ہر کوئی کہے گا بار اللہ مجھے واپس بھیج، میں درست کر کے آتا ہوں۔ بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں، کیا پرایوں نے اور کیا اپنوں نے۔ اتنی لکھوکھا قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز نصیب ہوا ہے۔ کبھی کہتے ہو ہم 24 کروڑ ہیں، کبھی کہتے ہو 26 کروڑ۔ شمار تو پورا کر لو۔ بجٹ کیسے پورے ہو کہ شمار تو پورا کر لو کہ ہو کتنے، ضرورت کتنوں کی پوری کرنی۔ فرض کرو ہم 25 کروڑ ہیں، تو کیا میں آپ ہم 25 کروڑ میں اکائی نہیں ہیں؟ ہم کنارے پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اجڑ رہا ہے، بن رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے۔ تو بھائی جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا حصہ ہوں، کیا میں ایک اکائی نہیں ہوں وطن عزیز کی؟ کیا قرآن و سنت مجھے یہ درس نہیں دیتی؟ کیوں لوگ قربان ہوئے؟ اور 14 اگست کی آزادی کو جب دیکھو کہ 27ویں رمضان المبارک ہے، شب قدر کا دن ہے، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں اس وطن عزیز۔ یہ سبز ہلالی پرچم کا جو ہے اس لہرانے میں بڑی قربانیاں ہیں اور اتنا دکھ ہے۔ شہادت کی خواہش ہے ہر مسلمان کی، اللہ ہمیں شہادت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بجا محمد، بجا محمد، بجا محمد۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں تو 1947 لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد ملک مارز وجود میں آیا۔ صبح و شام ہمیں قربانیوں کی اور شہادتوں کی خبر مل رہی ہے۔ مائیں اپنے جوان سوار کر بھیجتی ہیں کہ جو گھروں کے رکھوالے ہیں وہ ملک اور قوم کے رکھوالے ہوں، واپس تابوت آ رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے انتظامات کیا ہیں؟ ایک ٹینیور کی پالیسی دوسرے ٹینیور تک کیوں نہیں پہنچتی؟ اس کا درد کس نے کرنا؟ میرے اور آپ کے پاس اختیار تو نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس اپنا وجود تو ہے، میرے اور آپ کے پاس اپنی زبان اور اپنی الفاظ تو ہیں، میرے اور آپ کے پاس اتنا ہلکا ہے۔ اب میں آپ سے یہ بات اور یہ درد کیوں بیان کر رہا ہوں کہ میری بات آپ کی سماعت تک پہنچتی ہے، آپ اسے سنتے ہیں اور بہت توفیق اللہ جتنا ہو سکے اس پر آپ عمل کرتے ہیں۔ اور میرے سامنے بھی قرآن ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میری کوئی بات، کوئی لفظ ایسا نہ ہو کہ میدان حشر میں مجھے اس کا جواب دینا پڑے۔ میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو گزارشات پیش کروں۔ اور اگر اس موضوع پر، تعاون کے موضوع پر میں بات کروں تو بات دور نکل جائے گی۔ میں جانتا ہوں، آپ کے جذبات کو بھی جانتا ہوں،
آپ کا میرا رشتہ ہی قلبی رشتہ ہے، جسے آپ کیا نام دیں گے؟ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو جان نچھاور کرنے والے رشتے ہوتے ہیں۔ تو میں جو یہاں سے عرض کر رہا ہوں آپ سے، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں بہت بڑی تعداد، اس سے کئی گنا تعداد بڑی ہوا ہے جو اب اس وقت ہمارے پاس یہاں موجود نہیں ہے، لیکن میرا اختیار کیا ہے؟ جہاں تک میری سنی جا رہی ہے میں کہہ رہا ہوں، اپنے حصے کا کردار ادا کرو۔ آپ اسی وطن عزیز کے مختلف دفاتر میں ہوگے، مختلف کاروباری مراکز میں ہوگے، کہیں کوئی مزدوری کے لیے بیٹھا ہوگا، کہیں لین دین کو بیٹھا ہوگا، کاروباری حیات میں ہوگا، کہیں کوئی صاحب اختیار ہو، جہاں ہو اپنے حصے کا کردار ادا کرو۔ اس لیے نہیں ہمیں کوئی شعرا دے گا، تمغے تو ملتی ہی انہیں ہیں جس پر تمغے ملنے ان تحقیق کے قابل باتیں نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ کیوں کرنا ہے؟ یہ اعمال کیوں کرنے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اور صدق کے دل سے کیوں کرنے ہیں؟ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو کتاب و حکمت، حقوق و فرائض کی تقسیم ہے، اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنے فرائض ادا کرو۔ دنیا ہمیں کہتی ہے حقوق کے لیے جلوس نکالو تاکہ دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ بھی پامال ہوں، اور اسلام ہمیں کہتا ہے اپنے جو فرائض ہیں وہ ادا کرو تاکہ دوسرے کے حقوق پورے ہوں۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنے ملک و قوم کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت بھی دے، اللہ ہمیں حفاظت بھی عطا فرمائے۔ بڑی غلطیاں ہیں ہماری، لیکن آپ اور میں شاید اتنا ادراک نہیں رکھتے جتنی دشمنوں کی دشمنیاں ہیں اس وطن عزیز سے۔ میں جب کہتا ہوں نا کہ ادارے ہمارے ہیں، تو جو لوگ اداروں میں جاتے ہیں وہ کہاں سے جاتے ہیں، اور جو اداروں سے نکلتے ہیں پلٹ کر کہاں آتے ہیں؟ جو دفن ہوتے ہیں وہ کن کے کندھوں پر دفن ہو رہے ہوتے ہیں؟ اسے آپ عدالت کہہ لیں، اسے آپ افواج کہہ لیں، اسے آپ سیاست کہہ لیں، کون سا ادارہ ہے جو ہم میں سے نہیں؟ تو یہ بہت بڑی تفریق ہے جو ہمارے اندر تقسیم کی جاتی ہے۔ ہاں، غلطیوں پر بات کرو، غلطیوں کی نشاندہی پر بات کرو۔ پاکستان میرا ہے، ادارے میرے ہیں، میں پاکستان کا ہوں، میں پاکستان کا 24واں یا 25واں کروڑا اکائی ہوں، حصہ ہوں، میری جان ہے پاکستان۔ اس سے آگے بات کرو، غلطی کی بات کرو، تصحیح کی بات کرو۔ اللہ رب العالمین آج کی اس سخت حالات میں اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور جو ظلم اور زیادتی ہمارے اندر رہ کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو عدل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نظام حیات ہیں اس میں یہ حصے جو قرآن فرما رہا ہے، جسے سپریم لا ہم نے لکھا ہے، اللہ اس کی مساوات سے اطلاق کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آپ کی جتنی تربیت کی گئی، اس پورے جو اجتماع ہے، اس سارے میں جو تربیت ہے وہ زکیہم کے تحت ہے، اور یہ اللہ کریم آخری حصے میں فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حق آنے سے پہلے گمراہی تھی، حق چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ واپس گمراہی عود کرے گی۔ تو حق پر اقرار صرف نہیں ہے، حق کا اقرار اس پر قائم تا دم واپسی۔ جب بات میں نے قلوب کی ہے، کیفیات کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے یہ جو قلب کا راہ دیا ہے، جس میں اس کی اسم ذات کا ذکر کرتے ہو، جس پر انوارات نصیب ہوتی ہیں، جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے نسب، فنا فی الرسول کا کیا شکرانہ ادا کرو گے؟ فنا فی اللہ، اس کیفیت کے حامل کو پھر دنیا کے پیچھے بھاگتے کوئی دیکھ سکتا ہے یا وہ حق ہو سکتا ہے؟ تو جب آپ اپنے اذکار پر محنت فرمائیں گے تو جو کچھ قرآن کا فرمان ہے یہ صرف اقرار نہیں، تصدیق بالقلب میں بھی نصیب ہوگا، اور یہ دنیا یہی ہے، کبھی ہنسو گے اور کبھی رو گے، کبھی بیمار ہوگے کبھی شفا ہوگی۔ ایک دفعہ میں کسی نشست سے اٹھا تو بوڑھی خاتون بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا جی ہم نے ملنا ہے۔ تو میں نے انہیں عرض کی کہ یہ مردوں میں آپ نے ان ماؤں کو کیوں بلایا؟ تو انہوں نے کہا جی زبردستی آ گئی، ہم کیا کریں؟
تو جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بیٹا ہمیں تعویذ دے دو، ہم بیمار ہیں۔ میں نے کہا اچھا اماں جی میں لکھ دیتا ہوں۔ جب میں لکھنے لگا تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا ایسا لکھنا جس سے صحت ہو۔ میں نے کہا اماں جی میرے تو اپنے ہاتھ میں کنڈی ہے، میں تو مالک ہے صحت دینے والا، ایک تدبیر ہے، ایک سبب ہے، صحت تو میرے مالک نے دین۔ تو جب زندگی کو دیکھو گے تو کبھی ہنس رہے ہوگے، کبھی رو رہے ہو، کبھی صحت ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، لیکن جب زندگی کو ایسے دیکھو گے جیسے اللہ نے دیکھنے کا حق عطا فرمایا، ایسے اس حق کے ساتھ دیکھو گے تو پھر یہاں دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو ہمیشہ قیامت کو دیکھتے رہو گے۔ یہ موت کی سختیاں ہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے کہ پنڈلی پر پنڈلی لپٹتی ہے، اور وہی قرآن کیا فرماتا ہے موت کے فرشتوں سے متعلق کہ ان کے وجود کی گانٹھیں آسان کھولتی۔ کتنی ہولناکیاں بیان فرماتا ہے قرآن قیامت کی، وہی قرآن بیان فرماتا ہے کہ فرشتہ قبر پر آ کر کہے گا آج تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دارالعمل ہے۔ جب آپ ذکر کریں گے اس کا محاصل اجر اور ثواب، کیفیات، برکات، منازل سلوک، مناسب سلوک، سارا کچھ ہوگا، نشانی سامنے عمل میں ہوگی۔ اگر اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، کمزوری ہے، تو بھائی منازل شمار ہے، تم دنیا سے گزر جاؤ گے اور یہ شمار ساتھ نہیں جائے۔ راسخ اور مضبوط جو آپ کے اسباق ہوں گے وہ دنیا لے نہیں سکتی، چھین نہیں سکتی، مجھ سے میرا اوڑھ نہ چھین سکتی ہے، کیفیات قلبی کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ اس کا ساتھ نصیب ہو کہ ہم برزخ میں اتریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آنا بھی قبول فرمائے، ہر ایک کے لیے واپسی کا ایک ایک اس کا قدم اللہ کریم بحفاظت اور اس کے امان سے اپنے گھروں تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم بڑے خطا کار اور بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ خانہ خدا میں حاضر ہیں، تیری رضا کو جمع ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں جمع ہے، اس جمع ہونے کو قبول فرما۔ ہمارا ہر ساتھی جو تشریف لایا اللہ کریم اس کا آنا قبول فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ظاہری اور باطنی شفا عطا فرما۔ بار الہ ہمارے جو بڑے حیات ہیں انہیں صحت اور ایمان کی زندگی عطا فرما، ہمارے بڑے جو دار دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں مغفرت عطا فرما، انہیں جنت عطا فرما۔ بار الہ ہماری اولاد جو اس دارالابتلاء میں ہیں ہماری حفاظت فرما، ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہمیں اپنی محبت سے نواز دے، ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق عطا فرما، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو غفور الرحیم ہے، اس امت پر رحم فرما، اس وطن عزیز پر رحم فرما، اس کی حفاظت فرما، ہمارے شہداء کی شہادتیں قبول فرما، ہمارے غازیوں کو اور ہمارے اہل خانہ شہداء کو ان کو صبر جمیل عطا فرما، ہمیں اچھے کی توفیق دے، ہمارے حکمرانوں کو اچھے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین، اس کارگاہ حیات میں زندگی بے شمار پہلوؤں سے کرب میں ہے، اسے سہل اور آسان فرما، شیطان کی شیطنت سے محفوظ فرما، جو وساوس ہیں نفس کے ان سے حفاظت فرما، معاشرے کی جو غلط روش ہے ان سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، تو غفور الرحیم ہے، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں اپنا بندہ ہونے کی توفیق عطا فرما، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے سرفراز فرما۔ یا اللہ، جانا ہے دار دنیا سے، بحالت ایمان جانا نصیب فرمانا۔ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں اولاد کی دکھ سے محفوظ رکھ، ان کے سینوں کو بھی نور ایمان سے مزین فرما۔
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وحضرنا وفي مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على خير خلق الصحابة أجمعين.